اور آج کا جو لیکچر ہے دیٹ از اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا ٹاپک آف ایسے کا ٹاپک انڈرسٹینڈ کیسے کیا جائے. تو جی ایک میں نے آج جو آپ کے لیے، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ٹاپک از ویری براڈ ایریا جس کے اوپر تو 2-3 لیکچر بنتے ہیں، لیکن جو پرابلمیٹک ایریا میں اسی کو آج جا کے ٹچ کروں گا وہ یہ ہے کہ دیر آر سرٹن ٹاپکس جن کو انڈرسٹینڈ کرنا قدراً مشکل ہوتا ہے، جن کو میں نے نام دیا ہے کمپلیکس ایسے ٹاپکس. لفظ خود ہی بتا رہا ہے کہ کمپلیکس ہے. کمپلیکس کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر گروپ آف تھنگز ہوں. دیر آر اے فیو ٹاپکس جن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وی ریئلی اسٹرگل، اور بڑا مشکل ہوتا ہے ان ٹاپکس کو انڈرسٹینڈ کرنا انفارچونیٹلی، کیونکہ جو بھی ہماری ویب سائٹس ہیں، جو بھی گوگل اور یوٹیوب ہے اس کے اوپر، ان کے اوپر کوئی خاطر خواہ کوئی ڈسکشن یا بات چیت یا ہمیں کوئی مٹیریل نہیں ملتا. میں آپ کو پہلے ٹاپک لکھوا دیتا ہوں. وہ ایک ٹاپک ہے اکنامک کرائسس، very difficult topic, and the other one is political crisis یا bad governance. اور یہ مینلی براڈلی آپ یہ 2 کور کریں، پھر 1-2 باقی میں بتا دوں گا کبھی. یہ 2 ٹاپک ہیں آپ کا، پولیٹیکل کرائسس اینڈ اکنامک کرائسس. اب ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ پولیٹیکل کرائسس اٹ سیلف کا کوئی مقصد بنتا ہے، کوئی مطلب بنتا ہے، تو وی جسٹ گوگل کہ واٹ از اکنامک کرائسس اینڈ پولیٹیکل کرائسس، تو ہمیں بہت ساری باتیں وہاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. کچھ کا تعلق ہوتا ہے نو ڈاؤٹ ٹاپک سے ان ون وے آر دی ادر، لیکن کافی جو وہاں باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ ٹاپک کو اچھی طرح سے ڈیفائن نہیں کرتی، الابریٹ نہیں کرتی. دیکھیں جی، پولیٹیکل کرائسس اٹ سیلف جو ہے نا، یہ ایک نام ہے، صرف یہ ایک نام ہے. پولیٹیکل کرائسس از نتھنگ بٹ جسٹ اے نیم. یہ نام دیا گیا ہے کئی ایلیمنٹس کو. اب میں اس کا بتا دیتا ہوں. جیسے پولیٹیکل کرائسس کے اندر دیر آر 8 تھنگس منیمم ٹو اسٹارٹ وتھ. 8 تھنگز ہیں جن کی ایبسنس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل کرائسس. اگر وہ 8 جو ایلیمنٹس ہیں وہ پریزنٹ ہوں تو پھر ان کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی. یہ جو انڈیکیٹرز ہیں یہ جی ورلڈ بینک نے اور UN USAID دنیا بھر میں اس کے اوپر بڑی ریسرچ ڈسکشن ہوئی ہے، انہوں نے نکالے ہیں. Now they say کہ if they are there تو means there is political stability, if they are not there, if they are compromised تو وہاں پر political instability ہوتی ہے. وہ کون سے ہیں؟ جیسے اکاؤنٹیبلٹی، جیسے ٹرانسپیرنسی، جیسے پولیٹیکل پارٹیسپیشن، انکلوسیونیس. اسی طرح کے جب آپ لکھیں گے ورلڈ بینک کے آپ گڈ گورننس کے ایلیمنٹس لکھیں تو وہاں پر آ جاتے ہیں. تو اب پرابلم کیا ہے یہاں پر؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پولیٹیکل کرائسس کے اوپر لکھ رہے ہیں. تو کافی میں نے ایسیز دیکھے جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ جی لیک آف اکاؤنٹیبلٹی از دا کاز آف پولیٹیکل کرائسس، وچ از اے ویری رانگ آرگیومنٹ. کیوں؟ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی خود ہی پولیٹیکل کرائسس ہے. میں نے کہا کہ پولیٹیکل کرائسس کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہے. لیک آف اکاؤنٹیبلٹی از پولیٹیکل کرائسس. Lack of transparency in itself is political crisis. When there is no political participation, it is sign of political crisis. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ political crisis is the cause of political crisis؟ دیکھیں نا، lack of accountability in itself is crisis، political crisis کا ایک سائن ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ lack of accountability is the cause of political crisis؟ ہاں، آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ lack of accountability is the sign of political crisis. Lack of accountability is one of the indicators of political crisis. Lack of accountability shows that there is political crisis. اب جو اپنے کاز بتانا ہے وہ political crisis کا نہیں بتانا. آپ نے کاز بتانا ہے کہ lack of accountability کیوں ہوتی ہے. تو آپ لکھو گے، جیسے فرض کریں کوئی سا بھی آرگیومنٹ لے لیں، اتنا بھی لے لیں کہ political influence is one of the causes behind lack of accountability and full stop. اب بھلے پولیٹیکل کرائسس لفظ کو ریپیٹ نہ کریں، کیونکہ وین یو سے کہ پولیٹیکل انفلوئنس از دا کاز بیہائنڈ اپنا جو آگے میرا جو آرگیومنٹ آ رہا ہے لیک آف اکاؤنٹیبلٹی، تو لیک آف اکاؤنٹیبلٹی سے اسے سمجھ جاتا ہے کہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی اسٹینڈس فار پولیٹیکل کرائسس. سملرلی پھر آپ اب اس کی میں تھوڑی بتا دوں پہلے، پھر میں آپ کو بتا دوں اس کی تیاری کیسے ہو سکتی ہے. پھر سملرلی اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی ویمن کی پارٹیسپیشن نہیں ہے تو اس کا کاز کیا ہو سکتا ہے. تو جب آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے تو یو ڈونٹ لک فار دا کازز آف پولیٹیکل کرائسس، یو لک فار دا کازز بیہائنڈ دا ایلیمنٹ وچ ایکچولی شوز دیٹ دیر از پولیٹیکل کرائسس. تو آپ کیا لکھو گے؟ لکھو لیک آف اکاؤنٹیبلٹی،
नो व्हाट आर द काजेज बिहाइंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कई निकल आएंगे जो आपको स्ट्रॉन्ग वन लगे, एक दो निकाल के आपने फिर वो लिख दिया। फिर आप लिखें लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज़ पॉलिटिकल क्राइसिस, तो लिखें कि व्हाट आर द काजेज बिहाइंड लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। फिर आप लिखें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का ना होना, तो इसके काज असबाब क्या हैं। बैठ के आप करते हुए जाएँ तो ये 8 के 8 जो एलिमेंट्स हैं जो क्राइसिस को शो करते हैं, आप इनके काजेज़ निकालें। फिर आप क्या करें कि इनके इम्पैक्ट भी आप ऐसे ही निकालें। पॉलिटिकल क्राइसिस का इम्पैक्ट आप ना निकालें, आप लिखो कि अगर व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इंडिविजुअली इनके आपको जाके काजेज़ देखने हैं, इनके जाके आपको इम्पैक्ट्स देखने हैं और इन्हीं की इंडिविजुअल आपने रेमेडीज़ देनी है। पॉलिटिकल क्राइसिस वर्ड सिर्फ जो है रिफ्लेक्ट हो रहा होगा डिस्कशन के एरिया में, या कभी आप इसको रिपीट भी कर सकती हैं। तो देखिए इसके अंदर कितनी बड़ी ट्रिक है। हम तो लिख रहे थे लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज़ द काज, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज़ द काज, लेक ऑफ पार्टिसिपेशन इज़ द काज। भाई लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी तो खुद ही पॉलिटिकल क्राइसिस की साइन है। सो आई होप यू आर दिस लेक्चर विल ओपन योर आइज़, और इस तरह से करें। बाकी एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा ऐड करवा देता हूँ यहाँ पर। हमने क्या करना होता है कि जब हम पैराग्राफिंग लिखते हैं तो हमारा 70% पैराग्राफिंग बड़ी स्पेसिफिक होती है। हम बिल्कुल लिखेंगे लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का काज क्या है और लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का ही इफेक्ट क्या है, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का काज क्या है, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का इफेक्ट क्या है। रेमेडी भी देंगे कि लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी को। 70% इंडिविजुअली आप जाते हैं। 30% आर्ग्यूमेंट्स आपको जनरली भी अलाउड होते हैं ऐसे के अंदर। हाँ, वहाँ पर आपका ये वर्ड आ सकता है। फिर कुछ जनरल बातें, ताकि ऐसे और कम्प्रीहेंसिव हो जाए, तो फिर आप वहाँ बात कर सकते हैं कि जी पॉलिटिकल क्राइसिस गिव्स बर्थ टू इकोनॉमिक सेटबैक। ये बड़ा जनरल मैंने बात कर दी है, तो ऐसे एक जनरल हो गया। तो इसका रेशियो आप रखें 30%। अगर आप 10 काज बता रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपके 7 काज हों इंडिविजुअल स्पेसिफिक। ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं हो रही, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही, पार्टिसिपेशन क्यों नहीं हो रही। जो बाकी बचते हैं 3 आपके आर्गुमेंट, वो जनरल रख दो। इसी तरह से इफेक्ट में भी से चले जाओ। सेम इज़ द केस विथ इकोनॉमिक क्राइसिस। लेकिन पहले आप इस लेक्चर को सुने, अंडरस्टैंड करें, मुझे रिस्पॉन्स दें। कमेंट सेशन में आपको देखना चाहता हूँ कि वेदर यू आर एक्टिव और नॉट। तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, बिग प्रॉब्लम्स। यू विल बी हैप्पी टू नो। गॉड ब्लेस यू।